بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن کریم نے کئی جگہ 3 جگہ پچھلی امتوں کی ایک غلط فہمی دور کی. پچھلی امتیں تو گزر گئی، ان سے کیا لینا ہے، اب ان کی باتیں اس امت کو سنائی گئی تاکہ یہ امت بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کبھی آپ حضرات نے سوچا قرآن کریم یہود و نصارہ کے مسالک اور معائب، ان کی گمراہیاں اور ان کی خرابیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے. قرآن کو کیا لینا ہے اس سے؟ یہود و نصارہ ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں، ان کو قرآن میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اس امت کے لیے کتاب ہے. ان کی برائیاں اور قبائح اور معائب اور مسالک بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم کی پہلی سورت ایک پاؤ ختم نہیں ہوا، پہلے پارے کا ایک پاؤ ختم نہیں ہوا کہ یہ مضمون شروع ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اور آدھے پارے سے زیادہ بلکہ پون پارا مسلسل یہی مضمون گیا ہے. پھر اسی آیتوں پر جا کر کے اس مضمون کو پورا کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اسی آیتوں پر جا کر تقریباً پون پارا یہود کے اور نصارہ کے کم یہود کے معائب اور مسالک بیان کیے گئے کہ یہود میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی، یہ خرابیاں پیدا ہوئی، یہ خرابیاں پیدا ہوئی. یہ ساری خرابیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ یہ اس امت کو سنائی گئی ہیں کیونکہ یہ خرابیاں اس امت میں بھی آگے جا کر پیدا ہونے والی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. فرمایا تم ضرور بھی ضرور گزشتہ لوگوں کے طریقے پر، نقش قدم پر، راہوں پر چلو گے، بالکل سیم ہو بہو، جیسے ایک چپل دوسرے چپل کے سیم ہوتا ہے، کوئی دونوں چپلوں میں فرق نہیں ہوتا. اسی طریقے پر انہی کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے. اگر ان میں سے کوئی گروہ کے سوراخ میں بل میں گھسا ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو گوہ کے بل میں گھسیں گے، یعنی خطرناک کام کریں گے. اگر ان امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تو حضور نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں. صحابہ نے پوچھا کہ یہ پچھلے جن کے نقش قدم پر یہ امت ضرور چلنے والی ہے، اس پچھلے لوگوں سے، گزشتہ لوگوں سے کون مراد ہیں؟ یہود و نصارہ مراد ہیں. حضور نے فرمایا فمن، یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور ہے کون مراد؟ یہی یہود و نصارہ ہے. پچھلی نیرسٹ جو امت ہے، اس امت سے قریب ترین جو امت ہے وہ یہی.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں. 500-600 سال تو بہت زیادہ نہیں ہوتے. اور 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو دور ہے مگر اس کا ضمیمہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی اور چلی تو گویا یہودیت بھی چل رہی ہے، کیونکہ یہودیت بالکل منسوخ ہو کر عیسائیت نہیں آئی تھی. انجیل سپلیمنٹری تھا تورات کا، ضمیمہ تھا اس کا. آج ہی امام صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. تورات میں کچھ چیزیں تم پر حرام کی تھی، وہ اب ان کی حلت کا میں اعلان کروں گا، یعنی ان کے احکام میں تھوڑی بہت تبدیلی میں کروں گا. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور انجیل تو تورات کا ضمیمہ تھا. اور آج بھی بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک ہی ساتھ چلتے. لہٰذا یہ کہنے کو دو ہیں، یہودیت عیسائیت کہنے کو دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی. لہذا اس امت سے جو نیئرسٹ امت ہے وہ یہ ہے، قریب ترین امت یہ ہے. اس لیے اس کے احوال پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ جو خرابیاں اس امت میں رونما ہوئی ہیں وہ ساری خرابیاں اس امت میں رونما ہونے والی ہیں. اور یہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جن میں غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے، یہ دونوں آیتیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا اور وقالوا كونوا نصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ دونوں آیتیں یہی جو یہود کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں انہی کے درمیان میں یہ آیتیں آئی ہیں. اور وہ اس لیے سنائی گئی ہے کہ جیسے یہ گمراہیاں ان میں پیدا ہوئی، یہ خرابیاں غلط فہمیاں ان میں پیدا ہوئی، یہ آگے جا کر اس امت میں پیدا ہوں. دوسری بات، قرآن جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت اس امت کا پہلا قافلہ تھا صحابہ کرام کا. ان میں کوئی گمراہی نہیں تھی، نہ اعتقادی نہ عملی. پہلا قافلہ جو اس امت کا تھا اس میں کوئی گمراہی نہیں تھی، نہ اعتقادی نہ عملی. اب وہ خرابیاں جو اس امت میں آگے جا کر پیدا ہونی ہیں ان کے لیے اگزامپل کہاں سے لائیں گے؟ آج تو اگر ہم مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی کسی خرابی کا تذکرہ کریں تو مسلمانوں ہی میں سے مثال مل جائے گی. کبھی بعض مسلمانیوں اور بعض مسلمانیوں اور وہ جو بعض مسلمان ایگزامپل بیان کریں گے وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے مسلمان ہی ہے. لیکن جس وقت تو قرآن کریم اتر رہا ہے اس وقت جو امت کا قافلہ موجود ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں تو کوئی گمراہی ہے ہی نہیں، نہ اعتقادی گمراہی نہ کوئی عملی خرابی ہے. تو پھر وہ خرابیوں کی مثالیں کہاں سے لائیں؟ ایسے موقع پر گفتہ آیت در حدیث ہے دیگر، فار ایگزامپل دوسروں کی مثالیں لانی پڑیں گی. یہ جو فار ایگزامپل دوسروں کی مثالیں لائی گئی ہیں اس امت کے لیے وہ یہود و نصارہ کی لائی گئی، اور مشرکین کے لیے، کفار اور مشرکین کے لیے جو مثالیں لائی گئی ہیں اور پچھلی گمراہ امتیں انبیاء کے مخالفین، انبیاء کے جن کے ساتھ مقابلے رہے ان مشرکین کے احوال ذکر کیے گئے تاکہ حضور کے زمانے کے مشرکین ان مشرکین کے احوال سن کر کے اپنے احوال میں غور کریں. تو مشرکین کے لیے تو وہ ایگزامپل لائی گئی ہیں، اور ان مسلمانوں میں جو آگے گمراہیاں پیدا ہوں گی اس کے لیے اہل کتاب میں سے ایگزامپل لائیں گے. ایک مثال دوں میں، اس مثال سے آپ سمجھیں گے. سورہ جمعہ میں ایک مضمون ہے، وہ مضمون ہے جمعہ. سورہ جمعہ، جمعہ کیا کرتا ہے؟ شہر کی تمام مسجدوں کی نمازیں موقوف. اب جمعہ کی نماز ایک جگہ ہوگی، سارے نمازی یہاں سمٹ آئے. آپ کہیں کہ آج کل تو ہر 1.5 اینٹ کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، بلکہ بعض مسجدوں میں 2-2 3-3 جمعے ہو رہے ہیں. یہ سب حالات اور بگاڑ، کہیں بگاڑ کا نتیجہ ہے، کہیں حالات کا تقاضا ہے. اصل یہ ہے کہ پورے شہر میں جمعہ ایک جگہ ہو، 2 جگہ جمعہ نہیں ہو.
جمعہ کے دن سب مسجدوں کی جماعتیں ظہر کے موقوف اور سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، جمعہ ایک جگہ ہوگا۔ تو جیسے جمعہ سب نمازیوں کو ایک جگہ سمیٹ لیتا ہے، اسی طریقے پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا میں ہر ملک اور ہر قوم اور ہر خطے میں جو نبوتوں کے اور ہدایتوں کے سلسلے جاری تھے وہ سارے سلسلے حضور کی ذات میں سمیٹ لیے گئے۔ اس لیے یہ مضمون سورہ جمعہ میں آیا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امی کا ترجمہ نہیں کیا جائے، امی کا ترجمہ نہیں کیا جائے، یہ ٹائٹل ہے، سرنیم ہے، اور سرنیم کے ترجمے نہیں ہوتے۔ یہ سرنیم ہے جزیرت العرب، عربک پیننسولا۔ اس جزیرت العرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی مضر اور ربیہ، اور اس کے علاوہ قحطانی قبائل جو یمن ان کے جب یمن میں رہتے تھے، تو عدنانی اور قحطانی یہ دو قبیلے پورے جزیرت العرب کے اندر بستے تھے۔ ان کا ٹائٹل اور سر نیم تھا امی۔ اس کا ناخواندہ ترجمہ نہیں کرنے کے لیے یہ جو امیین ہیں، اور ان کو امیین 4 وجہ سے کہا جاتا ہے، اس بحث میں ہم جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال امیین کا ترجمہ ان پڑھ ترجمہ نہیں کرنا، وہ پڑھا لکھا ہے تو ابھی امی ہے اور نہیں پڑھا ہے تو ابھی امی ہے، وہ تو ان کا سرنیم ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجے جو 4 کام کریں گے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے اسے۔ آج کل جو ہم مکتبوں میں ناظرہ پڑھاتے ہیں، اس کا مصداق یہ ہے، مکتبوں میں جو تعلیم ہے بغیر سمجھائے جو قرآن کا ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، یہ یتلو علیہم آیاتہ کی شکل ہے آج کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ قرآن سکھلائیں گے، اور ان قرآن کے علاوہ حکمت سکھلائیں گے۔ وہ جو حضور نے حکمت سکھلائی ہے وہی احادیث شریفہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو اجلا کریں گے، صاف کریں گے، اندر کی گندگیاں نکالیں گے، تزکیہ کریں گے۔ یہی وہ تزکیہ ہے جس کا سلوک اور احسان اور زہد اور تصوف میں محنتیں کی جاتی ہیں۔ آدمی کسی کامل کے ساتھ، پیر کے ساتھ جڑتا ہے، اپنی برائیاں اور اپنی خرابیاں اس کے سامنے ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ان خرابیوں کو دور کرنے کی تدبیریں سمجھاتا ہے۔ تزکیہ، یہ 4 کام حضور کریں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فرمایا کہ عرب کے لوگ ایک لمبے عرصے سے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اب اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو یہ 4 کام کرے۔ اس نے 4 کام کیے کتنے دنوں میں؟ 100 200 500 سال میں نہیں، کل 23 سال میں۔ حضور کی جو مدت نبوت ہے وہ کل 23 سال ہے۔ 13 سال ہجرت سے پہلے گئے ہیں، 10 سال ہجرت کے بعد گئے ہیں، اور 13 سال جو ہجرت سے پہلے گئے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیے اس میں کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ 100 200 300 زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ جو مسلمانوں کی ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد تو مدنی زندگی میں ہے، یعنی 10 سال میں حضور نے یہ کام کر دیے اور ایک ایسی امت تیار کر دی۔ شیخ شیرازی، دانائے شیراز، یہ کہنے پر مجبور ہوئے، یتیم کہ نہ کرتا قرآن درست، کتب خانے چند ملت مشش۔ ایک یتیم لڑکا جس نے پڑھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا، حضور نے کہا کسی مکتب میں پڑھا ہے، کہاں پڑھنا سیکھا ہے؟ ایک یتیم بچہ جس نے کسی مکتب میں پڑھا ہی نہیں ہے، یتیم ہے کہ نہ کرتا قرآن درست۔ 10 سال کے عمر عرصے میں اتنے علوم بیان کر دیے کہ آج اسلامی علوم پر جو کتابیں ہیں اگر لمبائی میں نہیں چوڑائی میں رکھو تو پوری زمین کو گھیر لیں۔ اتنا بڑا کتب خانہ تیار کر دیا ہے ایک ہستی کے علوم، اور 10 سال میں یہ علوم حضور نے بیان کیے، اور کن کے سامنے بیان کیے ہیں؟
اجد قوم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک لمبے عرصے سے گمراہیوں میں رچی بسی قوم تھی، اس کو وہ علوم سکھلا کر کے ایسا فرزانہ بنا دیا کہ تاریخ میں اس قوم کی کوئی نظیر نہیں۔ فرمایا کہ یہ تو حضور کو اللہ نے اس قوم میں بھیجا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس کا عطف ہے امین پر، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي آخَرِينَ مِنْهُمْ، اللہ نے حضور کو صرف امین میں نہیں بھیجا، امین کے علاوہ آخرین نے بھی حضور کو بھیجا۔ آخرین میں پوری دنیا آ گئی، امین کے علاوہ آخرین مانے ادر ساری دنیا آ گئی ہے، ساری دنیا میں بھی اللہ نے حضور کو بھیجا ہے۔ یہ جو آخرین ہیں علاوہ ہیں، امیوں کے علاوہ ہیں، یہ فرمایا کہ یہ بھی اربوں ہی میں سے ہیں۔ یہ خامخواہ کی تقسیم ہے، یہ جو آج کالے گورے کی تقسیم ہے کس کام کی تقسیم ہے؟ بیکار تقسیم ہے، سب ایک ماں باپ کے اولاد ہے۔ اب کسی کے ناک میٹھی ہو گئی، کسی کی چپٹی ہو گئی، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ ایک ماں باپ کے اولاد ہے، کوئی کالا ہو گیا کوئی گورا ہو گیا کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی عربی ہو گیا کوئی اجمی ہو گیا کیا فرق پڑ گیا؟ ایک ماں باپ کی ساری اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ آخرین جو ہیں یہ بھی ان امین میں سے ہی ہیں، سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اس لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان آخرین میں بھیجا ہے۔ لما یلحقوا بہم، اب تک وہ امین کے ساتھ ملے نہیں۔ لم اور لما میں فرق یہ ہے کہ لمے جو نفی ہوتی ہے اس میں مستقبل میں کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اور لما سے جو نفی کی جاتی ہے اس کی مستقبل میں امید ہوتی ہے۔ لما یأتی بعد، ابھی تک نہیں آیا، یعنی ہم امید باندھے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ابھی تک نہیں ملے ہیں، مگر آئندہ یہ اربوں کے ساتھ امین کے ساتھ مل جائیں گے۔ کون ملائے گا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی یہ دو صفتیں ذکر کی گئی، یہی دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں قرآن میں ایک دوسری جگہ پر۔ اوس اور خزرج میں دشمنی تھی، لڑائی تھی اتنی سخت کہ اس کو الفاظ میں تعبیر کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اوس و خزرج کی لڑائی ختم کر دی۔ هُوَ الَّذِي أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ جب ان کی حکمت کا فیصلہ ہوگا ان کے لیے کسی چیز کو جوڑ ملا دینا کیا مشکل ہے؟ وہی دو صفتیں یہاں ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، جب ان کا حکمت کا فیصلہ ہوگا تو ان آخرین کو امین کے ساتھ ملانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ اس صورت میں حضور کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟ ایک حصے میں حضور کو بذات خود کام کرنا ہے، اور دوسرے حصے میں حضور کی بعثت کا کام پہلی امت کے واسطے سے ہو، یعنی صحابہ اٹھیں گے اور صحابہ وہ دین لے کر کے آگے پہنچیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ حضور کی بعثت دوہری ہے، اور گزشتہ تمام انبیاء ان کی بعثت ایک گہری تھی، حضور کی بعثت دوہری ہے۔ ایک امین کی طرف حضور بھیجے گئے ہیں بلا واسطہ، جب امین میں کام پورا ہوا تو آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور حضور کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا کام دنیا میں پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کی۔ اور ساری دنیا کی طرف جو حضور کی بعثت ہے وہ صحابہ کے واسطے سے، اس لیے یہاں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ کو الگ کیا جس میں حضور کو خود کام کرنا ہے، اور وآخرین کو الگ کیا، واو سے عطف کیا۔ واو سے عطف جو ہوتا ہے وہاں من وجہ مغایرت ہوتی ہے، من وجہ اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ دونوں حصے حضور کی امت کے ہیں، اور مغایرت یوں ہے کہ ایک حصے میں حضور کو خود کام کرنا ہے، دوسرے حصے میں صحابہ کے ذریعے کام ہو۔ یہاں سمجھنے کا خاص نقطہ یہ ہے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تو صحابہ کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے حضور امین کی طرف مبعوث ہیں، حضور ہی کے نائب بن کر صحابہ آخرین کی طرف مبعوث ہیں۔ ہم اگر فرق مراتب کرنے کے لیے معصوم لفظ نہیں استعمال کریں،
حضور کا انبیاء کے لیے معصوم لفظ استعمال کرتے ہیں اور نیچے دوسرے حضرات کے لیے محفوظ لفظ استعمال کرتے ہیں، باقی معصوم اور محفوظ کی حقیقت ایک ہی۔ جیسے نبیوں کے ہاتھ سے جو خرق عادت امور ظاہر ہوئے اس کے لیے معجزہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جن کے زیر کے ساتھ معجزہ، جن کا زیر۔ اردو میں ہم زبر بول لیتے ہیں، یہ غلط، عاجز کرنے والا واقعہ معجزہ۔ اور ایسے ہی خرق عادت امور اولیاء سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ باقی کرامت اور معجزے میں فرق کچھ نہیں، وہ بھی خرق عادت ہے۔ عادت کے خلاف ایک بات ہوتی ہے، عام طور پر جو روٹین ورک ہے کائنات کا اس سے ہٹ کر ایک کام ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ایسا ہی 2 روٹی ہوتے ایک آدمی کا پیٹ بھرے گا، اور 2 روٹی سے 500 کا پیٹ بھر جائے تو یہ معجزہ ہو۔ کیوں؟ یہ روٹین ورک نہیں ہے کائنات کا کہ 2 روٹی سے 500 آدمیوں کا پیٹ بھرے، یہ نہیں ہے، 2 روٹی سے ایک ہی آدمی کا پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر 2 روٹی سے 500 آدمیوں کا پیٹ بھر جائے تو اگر یہ بات نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو یہ معجزہ ہے، اور یہی بات کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ تو کرامت اور معجزہ کی حقیقت ایک ہے، مگر فرق مراتب کرنے کے لیے نبیوں کے لیے معجزہ استعمال کرتے ہیں، اولیاء کے لیے کرامتی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر انبیاء کرام کے لیے عصمت اور معصوم لفظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ اور اولیاء کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، حفاظت اور محفوظ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، حضرت حذیفہ نے استعمال کیا ہے، لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخری۔ حضرت حذیفہ سے سوال کیا، حضرت حذیفہ ایک بڑے صحابی، ان سے سوال کیا تھا کہ ایسے آدمی کی نشاندہی کیجیے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت قریبی مشابہت رکھتا، ایسے آدمی کی نشاندہی کیجیے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں، پڑھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت حذیفہ نے یہ جملہ استعمال کیا، بخاری میں، ترمذی شریف میں، لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقربهم شبعا وذلا وصمتا۔ ابن مسعود کہا صحابہ کرام جو محفوظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طریقے میں، اخلاق میں، مینر میں، انداز میں قریب ترین مشابہت رکھنے والے ابن مسعود ہیں، لہذا جاؤ ابن مسعود سے پڑھو، ان سے علم حاصل کرو۔ خیر اس میں مجھے یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا، لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ محفوظ اور معصوم ایک ہی چیز ہے، حقیقت میں ان کی دونوں ایک ہی ہے، وہ فرق مراتب کرنے کے لیے معصوم لفظ استعمال کرتے ہیں یا محفوظ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مضمون میں خاص طور پر اس لیے کھول رہا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ صحابہ ہم میں کیا فرق ہے، ہمارے بھی 2 کان تھے، ان کے بھی 2 کان تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہماری بھی 2 ٹانگیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، صحابہ بھی گناہ کرتے تھے، صحابہ نے شراب بھی پیے، صحابہ سے مردوں سے عورتوں سے زنا کا صدور بھی ہوا ہے، تہمتیں بھی انہوں نے لگائی ہیں، اپنے اور صحابہ میں کوئی فرق ان کے دماغوں میں نہیں۔ اس لیے مضمون میں خاص طور پر کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں نے کہا تھا کہ یہ حضور کی دوہری بعثت جو ہے اس میں صحابہ مبعوث ہیں، اور جب انبیاء کے لیے عصمت ضروری ہے تو صحابہ کے لیے حفاظت ضروری ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ ہمارے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی 2 کان تھے، یہ کیا بات تھی؟ نبیوں کے بھی 2 کان تھے، وہ کوئی 3 کان تھوڑے رکھتے تھے انبیاء، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں، نبیوں کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے 2 پیر ہیں، نبیوں کے بھی 2 پیر ہیں، لہذا یہ کہو کہ ہم اور انبیاء سب برابر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں وہ سوال ٹھیک ہے کہ صحابہ سے بھی گناہ کا صدور ہوا ہے، ان میں شراب پینا بھی ثابت ہے، زنا کرنا بھی مردوں سے عورتوں سے ثابت ہے، سزائیں جاری ہوئی، انہوں نے تہمتیں بھی لگائی۔ اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے اور عقل مند کے لیے تفصیلی جواب کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اشارہ کرنا کافی ہے۔ وہ اشارہ کروں میں سوچتے رہیے، صحابہ کے 3 دور، مکہ کے 13 سال،
مدینہ کے 10 سال اور حضور کے بعد کے 100 سال. حضور کے بعد صحابہ 100 سال تک زندہ رہے ہیں. آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 110 سال میں. لہذا جس کا جی چاہے صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ. مکہ کے 13 سال میں کتنے واقعات پیش آئے جس میں صحابہ سے گناہ صادر ہوئے. ڈھونڈو تاریخ پہ ایک واقعہ نہیں ملے گا. مکی دور میں 13 سال کا دور ہے. اس 13 سال میں آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا. نہ کوئی شراب پینے، شراب تو جائز تھی اس وقت، زنا کرنے کا کوئی واقعہ ملے گا، چوری کرنے کا کوئی واقعہ ملے گا، کوئی گناہ کا کوئی واقعہ آپ کو 13 سال میں صحابہ میں نہیں ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی. اس کے بعد صحابہ دنیا میں 100 سال رہے ہیں. اس 100 سال کی صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کو صحیح روایت سے کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ ان 100 سال میں کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی گناہ ہوا کہ کسی صحابی نے چوری کی ہو، مرد یا عورت نے، کسی صحابی نے زنا کیا ہو، مرد یا عورت نے، کسی صحابی نے شراب کی ہو، مرد یا عورت نے. کوئی صحیح سند سے کوئی واقعہ نہیں ملے گا. 1-2 واقعے شراب پینے کے ہیں، ان کی سند صحیح نہیں. اور کسی بڑے آدمی کی طرف کوئی برائی منسوخ کرنے کے لیے صحیح سند چاہیے. 2 واقعے ہیں شراب پینے کے صحابہ کا، دونوں کی سند صحیح نہیں. یہ 100 سال ہے. 100 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے. اس 100 سال میں کسی صحابی مرد اور عورت سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا. 13 سال میں کوئی نہیں ہوا. بیچ میں مدنی زندگی کے 10 سال ہیں. اس 10 سال میں یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں. سوچو، جو جماعت پچھلے 13 سال میں دودھ میں دھلی ہوئی تھی، جو جماعت حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک دودھ میں دھلی ہوئی رہی، آپ میں 10 سال میں نالائق کیسے ہو گئی؟ جو ادھر بھی پاک صاحب جماعت کی، ادھر بھی پاک صاحب. گڑبڑ ہوتی تو حضور کی وفات کے بعد میں صورتحال بگڑتی، مگر نہیں بگڑی. 100 سال تک کوئی نہیں بگڑی. تو یہ مدینہ کے جو 10 سال ہیں ان میں یہ واقعات کیوں پیش آئے؟ آخر انسان کی عقل سوچے کہ اتنے اچھے لوگ جو آگے بھی اتنے اچھے، یہ بیچ میں 10 سال کیوں بگڑ گئے؟ ناممکن ہے یہ. اگر کوئی سوچنا چاہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دور میں ٹھیک تھا، دوسرے دور میں ٹھیک تھا، تیسرے دور میں بگڑ گئے. حضور دنیا سے چلے گئے، نگرانی نہیں رہی تو جماعت بگڑ گئی. یہ تو عقل قبول کرتی ہے. لیکن جو یہاں بھی 13 سال میں کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوا، 100 سال میں کوئی گناہ نہیں ہوا، جبکہ نگران کوئی اللہ کے علاوہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پھر مدنی زندگی میں یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے؟ میرے بھائیوں، یہ واقعات اس لیے پیش آئے تھے کہ ان سے متعلقہ آیتیں نازل کرنی. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک واقعہ رونما کرنا تھا، اور واقعے کے چرچے ہونے تھے، اور لوگوں کی ذہنوں میں اس کی اہمیت پیدا ہونی تھی. پھر اس کے بعد متعلقہ حکم نازل ہوگا تو کوئی کچھ سمجھانا نہیں پڑے گا. آیت پڑھ کے سنا دو اور حضور اس پر عمل کر لیں گے، فوراً ساری بات سمجھ میں آ جائے. اور اسی وجہ سے جس واقعے کو جہاں پیش لانا ضروری تھا، دیکھو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک معمولی بات کسی سے کہہ دیا کہ یہ تو بدکار ہے، زنا کرتا ہے. اب لوگ اسے معمولی بات کہتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمت لگا ڈالے، مرد پر عورت پر. اسلام کی نظر میں یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی سزا 80 پڑے. کوئی سوچے کہ اگر کسی نے کسی سے کہا کہ ارے وہ زانی کیا کر رہا ہے، ارے فلاں زانی ہے، فلاں مرد یا فلاں عورت، اتنا لفظ کہنے سے 80 کوڑے، اتنی بڑی بھاری سزا. اب اس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاؤ کہ اتنے تہمت، زنا کی تہمت لگانے میں اتنی بھاری سزا کا کیا مطلب؟ چنانچہ واقعہ رونما ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی منافقین نے، اور اس کی وجہ سے سارا مدینہ بےتاب ہو گیا. خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان. حضرت عائشہ کو حضور نے ان کے میکے حضرت ابوبکر کے گھر جانے کی اجازت دے دی، اور سارا مدینہ پریشان. 50 دن تک یہ صورتحال رہی، اور پھر اس کے بعد میں آیتیں نازل ہوئی اور زنا کی تہمت لگانے کی سنگینی
اور تہمت لگانے والوں کی ان کا فسق و فجور اور ان کی 80 کوڑے سزا نازل ہوئی، اور جن 3 آدمیوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اس میں 2 مرد تھے، 1 عورت تھی، ان تینوں کو سرے عام 80 کوڑے مارے گئے، تو سب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ تہمت میں 80 کوڑے کی سزا واقعی ہونی چاہیے۔ یہ معمولی نہیں ہے، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے سے ساری ملت پریشان ہو گئی تھی کہ کیا مصیبت آ گئی۔ تو جو واقعہ اگر ایک عام معمولی مسلمان کے اندر تہمت لگانے کا واقعہ پیش آتا اور یہ آیتیں نازل ہوتی اور 80 کوڑے کی سزا آتی اور جاری کی جاتی تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی سنگینی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہ جو تہمت ہے اتنے بڑے گھرانے کی عورت پر بھی لگایا جا سکتا ہے، اور جب اتنے بڑے گھرانے پر عورت پر لگایا جائے گا تو اس کی سنگینی کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی 80 کوڑے کی سزا موزون ہے۔ بہرحال ایک مثال ہے، اسی طریقے سے زنا کرنا ہے، کوڑے کی سزا نازل ہونی ہے تو پہلے واقعہ پیش آئے گا پھر سزا نازل ہوگی، اس پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ زنا کر سنسار کرنے کی سزا نازل ہونی ہے تو ایسا واقعہ پیش آئے گا، پھر گواہوں سے زنا ثابت ہونے کا واقعہ الگ پیش آئے گا، آدمی کے اقرار کرنے کا واقعہ الگ پیش آئے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذال، ان سے زنا ہوا، انہوں نے اقرار کیا، ان کو سنسار کیا گیا۔ ان کے سنسار ہونے کے بعد ایک شخص نے ان کے حق میں کوئی کلمہ توہین کا استعمال کیا کہ بڑا نالائق تھا، زنا کیا، کتے کی موت مارا گیا۔ تو حضور نے اتنا سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ وہ تو حذال، میں نے نام غلط کیا ان کا نام ہے مائز، حضرت مائز کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا بیٹھا اس کی غیبت کر رہا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو زنا کی وجہ سنسار کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا وہ تو جنت کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہا ہے اور تو اس کی برائی کر رہا ہے۔ اس کا مقام وہ ہے، لیکن وہ واقعہ بہرحال صحابہ میں پیش آئے گا، جبھی تو انہیں سنسار کیا جائے گا، ان آیتوں پر عمل کیا جائے گا۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مشرکین میں زنا کے واقعے پیش آئیں گے تو ان آیتوں کو وہاں کیسے جاری کریں؟ ایک عورت سے زنا کا صدور ہوا اور وہ سنسار کی گئی، اور جب اس کا جنازہ آیا تو حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عمر نے روکا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ عورت ہے جس کو زنا میں سنسار کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک پوری سٹی پر پھیلا دیا جائے تو سب کی مغفرت۔ اور حضور آگے بڑھے اور حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ ان کے ان احوال کے حالات میں واقعات پیش آئے ہیں، کیونکہ وہ واقعات پیش آئیں گے تبھی تو متعلقہ آیتیں نازل ہوں گی، اور وہ متعلقہ آیتیں نازل ہو کر ان پر عمل کر کے دکھایا جائے گا تبھی تو وہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو تشریع کی مصلحت سے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ مختصر جملہ، تشریع مانے قانون سازی، تشریع کی مصلحت سے مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں ان میں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ مکہ میں ضرورت نہیں تھی، کوئی واقعہ نہیں پیش ہے۔ حضور کے بعد 100 سال ضرورت نہیں رہی، کوئی واقعہ پیش نہیں ہے، کوئی صحیح سند سے واقعہ نہیں۔ لہذا یہ جو مدنی زندگی میں کچھ واقعات ہیں جن سے کچھ لوگ عقل کے اوچھے ادھورے ان واقعات سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کا ایک مقام ہے جیسے ہم ایسے صحابہ۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اگر نبیوں کا مقام ہم سے الگ ہے کیوں وہ مبعوث ہیں، تو صحابہ کا مقام بھی ہم سے الگ ہے اس لیے کہ وہ بھی مبعوث ہیں۔ دوہری حضور کی جو بعثت ہے، پہلی بعثت حضور کی جزیرۃ العرب کی طرف ہے اور دوسری بعثت آخرین کی طرف ہے، اور آخرین تک صحابہ حضور کے دین کی دعوت لے کر پہنچے۔ اور وہ جو آیت کریمہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ خاصۃً فی اصحاب محمد، یہ آیت کریمہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ساری امت مسلمہ کنتم خیر امۃ کا مصداق نہیں ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ شیعہ حضور کی امت میں ہیں، بولو ہیں کیا خیر امت کا مصداق ہوں گے؟ وہ جب گمراہ ہیں تو گمراہی کے ساتھ وہ خیر امت بنیں گے؟ یہ پرانے زمانے کے فرقے معتزلہ، خوارج، کرانیہ، اس زمانے کے بہت سے گمراہ فرقے ہیں جیسے کہ غیر مقلدین ہیں، مودودی ہیں، یہ سب حضور کی امت میں ہیں، لیکن حضور کی امت کے ساتھ وہ خیر امت تھوڑے ہو جائیں گے۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ خاصتاً فی اصحاب محمد، یہ آیت کریمہ حضور کے صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور فرمایا کہ اگر یہ آیت عام ہوتی تو کنتم نہ ہوتا، انتم ہوتا، انتم خیر امت ہوتا، کنتم خیر امت نہ ہوتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت تک جو حضور کی امت ہے ان میں سے، سنو بہت اہم جملہ حضرت عمر کا، فرمایا قیامت تک جو حضور کی امت ہے ان میں سے جو صحابہ کے عقیدوں پر ہوں گے اور صحابہ والے کام کریں گے، وہ آیت کا مصداق۔ بقیہ اس آیت کا کنتم خیر امت کا مصداق نہیں ہے۔ جو صحابہ والے عقیدوں پر ہوں گے اور جو صحابہ والے کام کریں گے، کام تو اپنی ہوٹل، اپنی دکان، اپنا کارخانہ زندگی بھر چلا رہا، خیر امتن بن رہا ہے، خیر امتن تھوڑے بنے گا۔ خیر امتن کے لیے تو سب بھر کر کے اللہ کے دین کے لیے دائی بن کر نکلنا پڑتا ہے، تب کہیں خیر امتن بنتا ہے۔ زندگی بھر اپنا نوکری کرتا رہا، اپنا کارخانہ چلاتا رہا، اپنی کھیتی کرتا رہا اور خیر امتن بن جائے۔ خیر امتن کیسے بن جائے؟ جو صحابہ مبعوث تھے انہوں نے جو کام کیے تھے اس طرح کی دین کے لیے محنتیں کرے گا، وہ خیر امتن۔ خود قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں خیر امت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں وجود میں لایا گیا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے، اپنے دھندے میں لگا ہوا، اپنے پیٹ پالنے میں لگا ہوا ہے، تو اس نے کہاں ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے جو خیر امت بنے؟ لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر پوری امت مراد ہوتی تو کنتم خیر امت نہ ہوتا، انتم خیر امت ہوتا۔ اس آیت کریمہ یہ خاص صحابہ کے بارے میں ہے، اور بعد کے لوگوں میں سے جو صحابہ کے راہ پر ہیں، ان کے عقیدوں پر ہے، انہوں نے جو محنت دین کے لیے کی ہے، جو اعمال کیے ہیں، ان پر جو ہے وہ خیر امتن کا مصداق۔ حضرت عمر کے اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں، اور وہ 3 روایتیں جسے دیکھنی ہو یہیں کہیں مسجد میں حیات الصحابہ رکھی ہوگی، وہاں یوسف صاحب کاندلوی ہوگی۔ اس کا پہلا باب چھوڑو، پہلے باب میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جن آیتوں میں صحابہ کی تعریف، دوسرا باب چھوڑو، دوسرے باب میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن میں صحابہ کی تعریف ہے، تیسرا باب کھولو، تیسرے باب میں وہ آثار ہیں جن میں صحابہ کی تعریف ہے، اس تیسرے باب میں حضرت عمر کے ارشاد ملے، کیونکہ حضرت عمر کا یہ ارشاد صحابہ کی تعریف میں، لہٰذا جسے دیکھنا ہے یہی مسجد میں کہیں حیات الصحابہ رکھی ہوئی، وہاں دیکھو، کھولو دیکھو۔ تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان پر دین کا سارا مدار ہے۔ دنیا میں چوڑائی میں دین صحابہ نے پہنچایا ہے اور لمبائی میں بھی دین صحابہ نے پہنچایا ہے، جزیرۃ العرب سے نارتھ کی طرف یورپ تک، ایسٹ کی طرف چائنا تک، ویسٹ کی طرف افریقہ کے آخری کنارے تک، ساؤتھ کی طرف افریقہ کے آخری کونے تک، چاروں طرف جزیرۃ العرب اس زمانے کی جو معلوم دنیا تھی، اس معلوم دنیا کے سینٹر میں تھا۔ اس وقت جو دنیا معلوم تھی اس معلوم دنیا کے سینٹر میں جزیرۃ العرب ہے، وہاں سے صحابہ کوئی ویسٹ میں چلا، کوئی نارتھ میں چلا، کوئی ساؤتھ میں چلا، کوئی ایسٹ میں چلا، اور جہاں تک پہنچ سکتے تھے صحابہ وہاں تک پہنچے۔ یہ چوڑائی ہے، دنیا کی چوڑائی میں ساری دنیا کے اندر دین صحابہ نے پہنچایا تھا۔ صحابہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ استنبول کی سردیاں سہنے کے لیے وہاں پہنچے؟ صحابہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بھروچ کے ساحلوں سے جا کر ٹکرائیں اور بھروچ کے وہاں جا کر کے اترے؟ انہیں کیا ضرورتیں پڑی تھی؟ مالاباد تک صحابہ کو جانے کی کیا ضرورتیں پڑی تھی؟ وہ مبعوث تھے، وہ داعی تھے، وہ دین لے کر کے اٹھے۔ تو چوڑائی میں بھی دین صحابہ نے پہنچایا ہے، اور قیامت کی طرف لمبائی میں دین وہ بھی صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ قابل اعتبار نہیں رہتے تو چوڑائی میں بھی دین قابل اعتبار نہیں رہے گا، لمبائی میں بھی دین قابل اعتبار نہیں۔ مقام امت میں ایک ممتاز مقام ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کی، هو الذی بعث فی الامیین اور وآخرین میں صحابہ جائیں۔ پھر یہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ یہ جو دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے یہ اللہ کا ایک فضل ہے، یہ سب کو نہیں ملے گا فضل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے دیں گے۔
یہ آیت کریمہ آئی ہے آخرین کے ساتھ، امیین کے ساتھ یہ نہیں آئے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ امیین سے یا تو ایمان لاؤ یا لڑو، جزیہ قبول نہیں، ان کو ان کے کفر پر برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اور آخرین یا تو ایمان قبول کریں، نہیں تو اپنا جزیہ دے کر کے اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ خود قرآن میں اشارہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خیر، یہاں تک تو مضمون ہوا، اب فوراً ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا ایک ایگزامپل سنو، وہ لوگ جن کو زبردستی تورات دی گئی، لینا نہیں چاہتے تھے، زبردستی تھوپی لو لا دی گئی، مگر پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تورات ان پر زبردستی دی گئی، ان پر لا دی گئی، مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال ہے جیسے گدھا، منکی ہے گنکی، جس کے اوپر قرآن حدیث بھر دو، سب گدھے پر کتابوں کا بوجھ بھر دو، قرآن بھر دو، حدیث بھر دو، بخاری مسلم ابو داؤد ساری گدھے پر بھر دو۔ گدھے کو کیا کرے؟ زعفران کا ٹوکرا بھر کے گدھے کے سامنے رکھو، کرے گا سب۔ یہ کتاب قرآن حدیث بخاری مسلم یہ گدھے کے اوپر رہے، کیا فائدہ اس کا؟ فرمایا یہ ایگزامپل سن لو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو حضور کا اور حضور کی امت کا اور امت کے دو حصوں کا اور یہ سب تذکرے ہو رہے ہیں، یہ یہود کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ جن کو تورات ڈالی گئی، جن پر وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے مگر زبردستی انہیں دی گئی تورات، مگر پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی۔ یہ وہ بگاڑ ہے جو اس امت میں آگے پیدا ہونا ہے، ابھی اس کا وجود اس امت میں نہیں ہوا، وہ آگے جو بگاڑ پیدا ہونا ہے اس کے لیے ایگزامپل گفتہ آیت در حدیث دیگر یہود کی مثال میں یہ چیز سمجھائی گئی۔ بہرحال قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ اس امت میں آگے جا کر جو خرابیاں پیدا ہونی ہیں وہ خرابیاں سب ڈکلیئر کی جاتی ہیں، واضح کی جاتی ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ کی مثالیں دے کر کے سمجھائی جاتی ہیں۔ یہود و نصارہ کی یہ گمراہی کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ہی جائیں گے، جو یہودی ہے وہی جنت میں جائیں گے، غیر یہودی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، جو یہودی ہے وہ جنت ہی میں جائے گا۔ یہی بات نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نصارہ ہی جائیں گے، کرسچن ہی جائیں گے، عیسائی ہی جائیں گے، جہنم میں عیسائی نہیں جائیں گے، جہنم میں دوسرے سب جائیں گے، عیسائی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہی بات یہودی کہتے ہیں، یہی بات عیسائی کہتے ہیں، اور یہ دو ہی نہیں بلکہ دنیا کی سبھی قومیں یہی کہتی ہیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے کہ سورگ میں ہم ہی جائیں گے، سورگ جنت کو کہتے ہیں، نرک میں ہم نہیں جائیں گے، نرک دوزخ کو کہتے ہیں، نرک میں ہم نہیں جائیں گے، نرک میں سب جائیں گے، ہم تو سورگ میں جائیں گے۔ یہی بدھسٹوں سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے ہیں، عیسائیوں سے یہودیوں سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور آج کسی مسلمان سے تو پوچھو وہ بھی یہی کہتے کہ جنت میں مسلمان ہی جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے، اور کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، جو بھی مسلمان نام ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو پہلے بھی یہ غلط فہمیاں تھی کہ نام اور ٹائٹل کے ساتھ جنت میں جانے کا متعلق کر دیا گیا تھا، ایمان اور عمل کے ساتھ نہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس غلط فہمی کو دور کیا اور یہ کہا تلک امانیہم، یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آج مسلمان کی اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم تو محبوب کی امت ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر، یہ دل بہلانے کی باتیں، اپنے دل کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جو آدمی آرزو باندھ لے وہ پوری ہونی ضروری ہے۔ تلک امانیہم، ان سے کہا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہودیوں سے کہا تم اپنی تورات میں سے کوئی دلیل دو،
یہ تو عقلی مسئلہ نہیں ہے، نقلی ہے۔ یہ عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تمہاری انجیل میں سے دلیل لاؤ۔ ہندو اپنی مذہبی کتابوں میں سے دلیل لائے، بدھسٹ اپنی مذہبی کتابوں میں، مجوسی اپنی کتابوں میں دلیل لائے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج مسلمان سے کہو یہ جو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو تو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ آج مسلمان جس خوش فہمی میں مبتلا ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم نے یہ واضح کیا، دیکھو خاص جملہ، قرآن کریم نے یہ واضح کیا کہ ہر زمانے میں نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح پر، ایمان صحیح اور عمل صالح پر نجات رہا ہے ہر زمانے میں۔ جب مجوس کا دور تھا ان کے لیے بھی یہی ضابطہ، نصارہ کا دور آیا ان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، صابئین کا دور تھا ان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، یہود کے لیے یہ بھی ضابطہ ہے، اور اس امت کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے۔ سب کے لیے ہر مذہب جب اس کا دور تھا، اس کا پیریڈ تھا، اس کا زمانہ تھا، اس وقت یہی ضابطہ رہا ہے، اور اب یہ پیریڈ ہے، زمانہ ہے اسلام کا، اسلام میں بھی یہی ضابطہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی یہ امت، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین، صابئین یہ قوم تھی، اس کے تفصیلی احوال معلوم نہیں کہ ان کا نبی کون تھا، ان کی کتاب کیا تھی، بہت پرانی قوم ہے، لیکن پھر جب اس میں بگاڑ آیا تو بگڑ کر وہ ستارہ پرست بن گئی۔ وہ اصل سے ستارہ پرست نہیں، اصل سے وہ دین حق کے لوگ تھے، لیکن جب ان میں بگاڑ آیا تو بگاڑ آنے کے بعد وہ ستارہ پرست ہو گئے، باقی وہ اصل صحیح دین۔ اور اسی وجہ سے مکہ میں حضور کے زمانے میں جب کوئی اسلام لے آتا تھا تو یہ کہتے تھے صابی بن گئے، اسلام لانے والے کو صابی کہتے تھے، یہ صابی بن گئے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں اگر کوئی خرافات اور بدعات سے بچے تو کہیں یہ وہابی بن گئے۔ گویا وہابی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ خرافات بدعات رسوم سے پرہیز کرنے لگا، اس کا نام وہابی۔ ایسا ہی مکہ والے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو کہتے تھے یہ صابی بن گئے۔ تو صابی بننے کا مطلب گویا معلوم ہے اس لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے۔ تو بہرحال یہ صابئین کا زمانہ تھا، یہود کا زمانہ تھا، مجوس کا زمانہ تھا، یہود کا زمانہ تھا، یا اس امت کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں ایک ہی ضابطہ، وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہاں رک کر یہ سمجھو بنیادی عقیدے تین ہیں، اور مکہ مکرمہ میں 85 صورتیں نازل ہوئی، قرآن کریم کی 85 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان تمام 85 صورتوں میں یہی 3 مسئلے بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں اور سمجھائے گئے ہیں، توحید، آخرت اور رسالت محمدی۔ یہ 3 بنیادی ہیں، ان 3 میں سے 2 کا ذکر کیا، رسالت محمدی کو چھوڑ دیا۔ رسالت محمدی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ یہ آیت میں ہر ملت کے اپنے دور، اپنے ادوار کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے زمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اپنے زمانوں میں ان کے انبیاء الگ ہیں۔ اگر وہاں توحید اور آخرت کے ساتھ حضور کی رسالت کا ذکر کریں گے تو کیسے ذکر کیا جائے گا؟ یہ تو مختلف قومیں ہیں اور ان کے اپنے زمانے الگ ہیں، اور ان کے زمانوں میں ہر ایک کے انبیاء الگ ہیں۔ تو رسالت عقیدہ ہے، مگر کون سا رسول، اس میں فرق ہے۔ یہود کے جب یہودیت برحق تھی تو کلمہ کا دوسرا جز تھا موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسائیت برحق تھی یعنی اس کا پیریڈ تھا تو کلمہ کا دوسرا جز تھا عیسیٰ رسول اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیریڈ تھا، وہ مذہب حق تھا، تو کلمہ کا دوسرا جز تھا ابراہیم رسول اللہ۔ جب حضور کا زمانہ آیا اور پچھلے مذاہب ختم ہو گئے اور منسوخ ہو گئے اور حضور کا پیریڈ آیا تو کلمہ کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ ان سب میں رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ مشترک۔ آپ موسیٰ رسول اللہ کہیں تو بھی رسالت، آپ عیسیٰ رسول اللہ کہیں تو بھی رسالت، آپ ابراہیم رسول اللہ کہیں تو بھی رسالت، آپ محمد رسول اللہ کہیں تو بھی رسالت۔ اب کون سا زمانہ ہے، کس رسول کا ہے؟
اس رسول کی رسالت یہ کلمہ کا دوسرا جز ہے۔ تو یہاں رسالت محمدی کا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ مختلف زمانوں کی اقوام ہیں، ان کے ادوار الگ الگ ہیں، اور ان کے زمانے اور پیریڈ الگ الگ ہیں، اور ان کے زمانوں میں ان کے انبیاء اور ان کے رسول الگ ہیں۔ تو اب یہاں کسی ایک رسول کا ذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، وہ عمل صالح اور نیک کام کی، نیک کام اور نیگیٹو اور پازیٹو، جو اللہ نے کرنے کو کام کہے ان کا کرنا یہ نیک کام ہے، اور جن کاموں کے سے بچنے کا حکم ہے، گناہ ان سے بچنا یہ نیک کام۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو ان کے کاموں کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا، کوئی ڈر اور خوف ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ہر زمانے میں یہی ضابطہ رہا ہے، آج بھی یہی ضابطہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کی جھوٹی آرزو ہے۔ جو کہتے ہیں عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹی آرزو ہے۔ آج جو مسلمان کہتے ہیں کہ جو مسلمان کہلاتا ہے، ٹائٹل اس پر لگا ہوا ہے مسلم کا، جو بھی مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں مسلمان ہی کہہ جائے گا، یعنی نام اور ٹائٹل کے ساتھ جنت میں جانا متعلق ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ جھوٹی آرزویں، یہ کبھی یہ جھوٹی آرزویں پوری نہیں ہوں گی۔ اور یہ تو مذہبی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، منقول مسئلہ ہے۔ تورات و انجیل کے ماننے والوں سے کہا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے دعوے سچے ہوں تو تورات اور انجیل سے یہ بات بتاؤ کہ ٹائٹل جس کا یہودی، ٹائٹل جس کا عیسائی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ قرآن تورات میں سے کوئی آیت لاؤ، انجیل میں سے کوئی آیت لاؤ۔ آج مسلمان بھی اس غلط فہمی میں ہے، اگر تمہاری یہ بات نہ تو لاؤ قرآن میں سے، حدیث میں سے کوئی دلیل لاؤ۔ دلیل نہیں، بلا سنو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا، اپنی ذات کو جھکا دیا، اپنی چہرے کو منقاد کر دیا، سرینڈر۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ڈرا حال ہے کہ وہ مخلص ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں منافق بھی در حقیقت سرنڈر کیے سر جھکائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی کسی مصلحت سے سر جھکائے ہوئے ہے، یا کسی خوف اور ڈر سے سر جھکائے ہوئے ہے، اس کے لیے نہیں۔ وہ محسن، ڈرا حال ہے کہ وہ اللہ کے تابع اپنا جو سرنڈر ہوا ہے اخلاص سے ہوا ہے، دنیا کے کسی مفاد سے نہیں ہوا ہے، دنیا کے کسی ڈر سے نہیں ہوا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اللہ کے یہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن کوئی چنتا نہیں اس سے وہاں، نہ آگے کی نہ پیچھے کی۔ آگے کیا ہونا ہے، ڈر، دل دھڑکتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور پیچھے کا غم، پیچھے جو نقصان ہو گیا اس کا غم، تو آگے کا کوئی ڈر نہیں ہے، پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے اخلاص کے ساتھ سرنڈر کر دیا ہے اور نیک عمل کیے ہیں ایمان کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جنت ملنی ہے ایمان صحیح کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا ایمان صحیح تھا کب تک؟ جب وہ دور تھا، اس وقت ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اب یہ ایمان صحیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، اب ایمان صحیح ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اب وہ دور ختم ہوا، حضور کا دور آیا، تو اب کلمہ یہ آیا۔ ایک تو ایمان صحیح چاہیے، اور ایمان صحیح کے ساتھ محض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سارے عقیدے ان کے اندر ہیں، تمام عقیدے اس کے صحیح ہونے چاہیے، اور عقیدوں کی صحت کے بعد پھر عمل صالح۔ میں نے بتایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ عمل صالح کا ایک دائرہ تو نصاب صالح، یعنی اتنا کورس جس کورس سے نجات اولی ملنی، اور پھر درجے جنت کے، اس کے لیے کچھ اور کرنا ہے۔ بہرحال اس خوش فہمی میں سے نکلنا چاہیے۔ آج ہم لوگ
اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان کو کھرا پرکھو، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عمل کو دیکھو، لوگوں سے جو کچھ سنتے رہو اس کے اعتبار سے مت پیچھے پیچھے دوڑو، قرآن و حدیث کو سمجھو، اللہ نے عقل و فہم دی ہے، قرآن و حدیث سے اپنے عقائد کو اکارڈنگ کر کے دیکھو، عقیدے صحیح، اس کے بعد نیک کام کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پچھلی زندگی اگر غلط ہے، زندگی کا غرض پلٹو، توبہ قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس مبارک مہینے میں جو بہترین گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں پھر ہاتھ نہیں آئیں گی، لہٰذا اس مبارک مہینے میں اپنے زندگیوں کو پلٹو، اگر بری ہے تو اچھائی کی طرف لاؤ، اچھی زندگیاں ہیں تو اور ان زندگیوں کو ترقی دو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں نہ جنتی ہے نہ دوزخی، جنتی یا دوزخی اچھے برے عمل سے بننا ہے، لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن سے بوجھو، سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو۔ وقت ابھی ہاتھ سے گیا نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ آخر وقت تک قبول کرتے ہیں، مگر بندہ کرے تو توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مضمون کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو کھرا اور مضبوط فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، میرے مولا ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما، ہماری حسنات میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کج نہ ہونے دے، اے میرے مولا صراط مستقیم پر ہمیں مضبوط جما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔